السلام علیکم ناظرین، این این اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر۔ ناظرین، شہباز شریف نے آج وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا، لیکن اس حکومت کے قیام سے پہلے کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ایک آخری بار عمران خان صاحب سے ایک سیاسی شخصیت نے ملاقات کی اور انہیں حکومت میں شامل ہونے کی جو ہے وہ آفر دی گئی۔ اب کیا واقعی یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی کیا آفر دی گئی اور بدلے میں عمران خان صاحب کا کیا جواب تھا، اس بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ارشد اقبال صاحب، اور کوشش کریں گے اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی معلومات ہیں یا ان کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ملاقات ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کا اس بارے میں کیا جواب تھا اور ملاقات کرنے والی کون سی شخصیت تھی۔ جس حد تک ہم کوشش کریں گے کہ جتنی معلومات ان کے پاس ہیں یا ان کے ذرائع کہیں سے کنفرم اگر کر رہے ہیں تو وہ ہمیں معلومات دے سکیں۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کا متبادل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ ارشد اقبال صاحب پی ٹی آئی کو بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں اور بطور صحافی ان کا کافی گہرا تعلق رہا ہے، بطور وہ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹر بھی رہے ہیں۔ تو ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے کیا شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب کے متبادل کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، یا کوئی اور سیاسی شخصیت پارٹی میں کوئی اور قیادت کسی اور کو قیادت سونپی جائے گی۔ اور ایک تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی قیادت ہے وہ کے پی کے سے تعلق رکھتی ہے، تو کیا ان فیوچر جس طرح اس وقت تحریک انصاف کی صوبے میں حکومت ہے، تو کیا ان فیوچر کہیں تحریک انصاف بھی جو ہے وہ کچھ دیگر جماعتوں کی طرح کوئی ایک قوم پرست جماعت تو نہیں بن جائے گی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے عہدے جتنے بھی ہیں اس وقت قیادت پارٹی کے اندر جو مرکزی عہدے دار ہیں وہ پختون ہیں، کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا یہ تحریک انصاف صرف پختونوں کی جماعت بن کر تو نہیں رہ جائے گی؟ تو ارشد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شروع کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشد اقبال صاحب، آپ نے ٹائم دیا ہے، سب سے پہلے جو ہم آپ سے یقیناً جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک بڑی سنسنی خیز قسم کا انکشاف خبریں جو چل رہی ہیں کہ حکومت بننے سے پہلے عمران خان صاحب سے کسی سیاسی شخصیت نے ملاقات کی ہے، تو اس بارے میں آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں؟ جی، یہ ذرائع سے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جب 8 فیبروری کو پاکستان بھر میں عام انتخابات ہوئے تو اس سے جب اس کا رزلٹ سامنے آیا تو اس سے اگلے 24 اور 48 گھنٹوں کے درمیان جو ہے وہ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ واضح ہو گیا کہ کس کو کتنی اکثریت اور کتنی سیٹیں ملی ہیں، تو ایک اہم ترین جو سیاسی شخصیت ہیں، یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ اب یہ کنفرم نہیں ہو سکا ہے کہ آیا یہ ملاقات جو ہے وہ سیاسی شخصیت خود اڈیالہ جیل گئے ہیں یا ان کی کسی خفیہ مقام پر ملاقات ہوئی ہے، لیکن ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب وہ ملاقات اتنی زیادہ اہم تھی کہ وہ اس کی خبریں کسی جو مین اسٹریم میڈیا اس پہ نہیں چلی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کنفرم نہیں ہو رہی تھی۔ تو ملاقات ہوئی ہے، اب اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ انتخابات ہوئے، خیریت سے ہوئے، بہتر ہوئے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ایک انتخابات سے قبل وہ ریکارڈنگ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت جو بھی جیتے گی وہ خوشی کا اظہار کرے گی، مٹھائیاں بانٹیں گی، لیکن جس کو شکست ہوگی تو وہ تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اس طریقے سے یہ انتخابات بھی ایسے ہی ہوئے۔ اور جہاں تک بات ہے ملاقات کی تو اس میں یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر سیاست متحرک سیاست کرنی ہے، ایک سیف سیاست کرنی ہے، ملک کی خدمت کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سیاسی ماحول میں رہنا ہوگا، ملک کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل جل کر چلنا ہوگا، ان کے احکامات جو ہے جیسے سپریم کورٹ ہے یا دیگر ایسے ادارے ہیں کہ ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو ان کی ہیلپ کرنی ہوگی، ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ان ملاقات میں بات ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقات کئی گھنٹے سے زیادہ وقت پر محیط رہی ہے اور اس کا کوئی ثمر ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن اتنا یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے اندر یہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں تھوڑا وقت دے دیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب نواز شریف کی پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کامیابی ملی تو شہباز شریف نامزد ہوئے وزیر اعظم کے لیے، اور جب ان کی نامزدگی ہو رہی تھی تو یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوام پارٹی، یہ ساری اکٹھے ہو کے
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और फिर ये कहा था कि हम इमरान खान, जरदारी साहब ने खुद कहा था कि हम इमरान खान को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो आए हमारे साथ बैठे, मुल्क की मसाइल, अवाम के मसाइल हल करें। तो इस तरह की है, लेकिन इस हवाले से कोई शवाहिद, चूंकि ये एक चीज ऐसी है कि इसके शवाहिद और इसके प्रूफ जो है वो आना मुश्किल है थोड़े। जी जी। अच्छा, अब एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में इस वक्त जो है वो पीटीआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मज़ाहमत की जा रही है हुकूमत के जो हुकूमती अमूर हैं और ऐवान के जो ज़रूरी अमूर हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस मुज़ाहमत के नतीजे में मुस्तकबिल में कोई और ऐसी मुलाकात हो सकती है और इमरान खान जो है वो जो कोई नरमी का मुज़ाहरा या कुछ और कर सकते हैं इन फ्यूचर? आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, सियासत का जो मामला है, इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और न ही उसमें दरवाजे बंद किए जाते हैं, और न ही एक मुल्क के अंदर एक सियासी जमात या एक शख्सियत या एक इदारा, ये हम पहले भी कह चुके हैं, वो मुल्क की मसाइल या अवाम के मसाइल या जो बड़े मामलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको हल कर सकते हैं। तो ये किसी एक सियासी जमात या किसी एक शख्सियत या किसी एक इदारे का काम नहीं है। ये अवाम को साथ लेकर चलना पड़ता है। सियासी जमातों को जो मैंडेट जिस पार्टी को मिलता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सियासी जमातों को साथ लेकर चले। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमने यही चीजें 2008 में भी देखी, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, तो नून लीग उसके साथ कैबिनेट का हिस्सा थी, लेकिन फिर सियासी मफादात जो है वो आड़े आ जाते हैं, और कोई भी दूसरी जमात जो है वो गवर्नमेंट के साथ बैठने पर तैयार नहीं होती, क्योंकि उनके अपने मफादात होते हैं। तो अब भी वही सिलसिला जारी है। 2024 के इंतखाबात तो पुरअमन तरीके से हुए, और कोई उसका मैंडेट जो है, जो वो कोई तस्लीम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, लेकिन अवामी मसाइल पर जो है ये इकट्ठे नहीं हो रहे। तो इसकी अशद ज़रूरत है, नागुज़ीर हो चुका है कि इस वक्त जो मुल्क और अवाम को जो जिन मसाइल का सामना है, उसके लिए अगर ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ये मसाइल को दिखाएंगे नहीं, मसाइल से पर्दा नहीं उठाएंगे, उस पर गौर नहीं करेंगे मुश्तरका तौर पर, तो मसाइल हल होने की बजाय मजीद बढ़ते रहेंगे, और फिर सारे जो है वो हाथ मलेंगे, क्योंकि जितने मसाइल हो चुके हैं, अब इसमें मजीद इजाफा होगा, तो आम के लिए वो बर्दाश्त करना और उसको अफोर्ड करना वो बड़ा नामुमकिन सा हो जाएगा। अच्छा, अरशद इकबाल साहब, आप पीटीआई की बीट भी करते रहे हैं, आप काफ़ी करीब से पीटीआई को देख चुके हैं। इस वक्त कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब का मुतबादिल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? शेर अफजल मरवत साहब तो शायद इसकी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? अगर नहीं, तो इमरान खान साहब का मुतबादिल कौन हो सकता है तहरीक इंसाफ में? ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है, और इस पर बात भी बहुत हो सकती है और हो रही है। उसकी वजह यह है कि हर सियासी जमात जो है वो अपने एक कायद, चेयरमैन या फिर सदर के गिर्द जो है वो घूमती है पूरी जमात। पूरे जो उसके अंदर रहनुमा होते हैं, वो जितना भी बड़ा हो, वो अपने चेयरमैन या सदर जो या सेक्रेटरी जनरल जो उनका सबसे बड़ा बानी होता है, तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जो पीटीआई की बात जहां तक है, तो वो दूसरी जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का ये मोटो रहा है, ये मंशूर रहा है कि वो जो खानदानी सियासत है उसकी मुखालिफत करती आ रही है। ये इमरान खान साहब हर खिताब में भी करते रहे हैं, ये बात करते रहे हैं, लोगों को बताते रहे हैं। तो पीटीआई में वो बात नहीं है। दीगर मामलात हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ सामने ये सवाल है कि क्या कोई मुतबादिल हो सकता है? तो मेरा ख्याल नहीं है कि हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आप पुराने जो माजी बाईद है उसमें न जाएं, बल्कि अभी रिसेंटली जो इंतखाबात हुए उसमें जाए, तो पीटीआई को जो अगर वोट मिला है, उनको इतने सीट्स कौमी असम्बली में मिली है, सीट्स मिले हैं, पुख्तनख्वा में उनकी हुकूमत बनी है, तो ये वोट सारे जो है वो इमरान खान को मिले। इमरान खान को माइनस न तो किया जा सकता है, ना उनके अपने लीडर्स इस बात को तैयार हैं, न खुद इमरान खान जो है वो साइड पर जा सकते हैं। अगर उन्हें साइड पर जाना होता तो इतनी मुश्किलात झेल लेने की, जेल जाने की, ये सारी चीजों की जरूरत क्या थी? जहां तक बात ये रही
کہ شیر افضل مروت کو ان کا متبادل بنایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. خبریں آ رہی ہیں لیکن اس میں حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پارلیمان کے اندر جو اپوزیشن جماعتوں کی جو بڑے عہدے ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور اس میں شیر افضل کا نام جو ہے وہ دور دور تک نہیں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے عمر ایوب کا نام سامنے، جو وزیر اعظم کا امیدوار تھا. اس طریقے سے جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے لیے بیرسٹر گوہر جو چیئرمین بنے ابھی ریسنٹلی انتخابات میں، وہ ان کا نام سامنے آیا ہے. اس طریقے سے پارلیمانی لیڈر کے طور پر اسد قیصر کا نام سامنے آیا. تو یہ ایک اپوزیشن جماعت جو ہے ان کے بڑے 3 عہدے ہیں، اس پر ایسا کوئی نہیں. انتخابات میں بھی ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا. تو میرا نہیں خیال، میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ عمران خان کے متبادل ہو سکتے. ہاں، ان کی بات جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے. تھوڑے اختلافات بھی تھے ان کے بیرسٹر گوہر سے، تو وہ پھر جا کے ان سے ملے، تحفظات دور کی ایک دوسرے کے اور گلے ملے اور ان کے بیچ بات ختم ہو گئی. تو یہ اس سے متفق نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے متبادل آ سکتے ہیں. دیگر آ سکتے ہیں، وہ کم از کم نہیں آ سکتے. اچھا، اس میں ایک اہم سوال ابھی یہ بھی ہے کہ تینوں جو آپ نے نام لیے ہیں ان تینوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو کیا ان فیوچر جو ہے وہ پختونوں کو آپ دیکھا جائے تو پختونوں کو بڑے عہدے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت مل چکے ہیں؟ پنجابی شاید ہمیں کوئی پنجاب سے تعلق رکھنے والی قیادت وہاں پہ اس وقت نظر نہیں آ رہی، تو کیا ان فیوچر جو ہے وہ تحریک انصاف کوئی پختون یا ایک قوم پرست جماعت تک تو محدود ہو کے نہیں رہ جائے گی؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر چاروں صوبے جو ہے نا، اس میں ہر جماعت کی برسہ برس سے حکمرانی رہی ہے. اگر ہم سندھ کو دیکھیں تو وہاں پہ پیپلز پارٹی پہلے بھی ہے. اب اس بار انہوں نے بہت بڑی اکثریت لی ہے، 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ لی ہے. اس طریقے سے خیبر پختونخوا میں کبھی کسی کی حکومت آ جاتی ہے، کبھی کسی کی حکومت آ جاتی ہے. بلوچستان میں قوم پرست جماعتوں کی حکومت رہی ہے. مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی اس انتخابات، جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں 8 فروری کو، واحد جماعت ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. چاروں صوبوں میں ان کے نمائندے ہیں. خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت بنی ہے. وہاں جو دیگر سالوں سے حکومت کرتی آ رہی تھی ان جماعتوں کا تقریباً ختم، اس انتخابات میں ان کا جو ایگزسٹنس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ بہت پیچھے چلی گئی ہیں. اتنی اکثریت خیبر پختونخوا میں اس سے قبل کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملی جتنی 2/3 اکثریت اتنی سندھ میں پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ملی جو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ان کو ملی ہے. بلوچستان جو پنجاب ہے، پنجاب کے اندر دوسری بڑی جماعت بن گئی ہے، وہ سندھ کے اندر انہوں نے سیٹ لی، بلوچستان کے اندر لی ہے. جو قومی اسمبلی ہے ان کے اندر بڑی سیٹیں لی ہے. تو ایک بڑی جماعت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ان کی سیاست کا کیا کردار ہوگا، تو سیاست کے اندر ابھی ان کو مزید کامیابی حاصل کرنی ہے. ان کو سیاستدانوں کی طرح سیاست کرنی ہے. انضامات لگتے رہیں گے، سیاست ہوتی رہے گی، لیکن جب تک ملکی اداروں کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کا حل تلاش نہیں کیا جائے گا تو تب تک بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے سیاست. اب حالیہ اقدامات آپ دیکھ لیں کتنی مشکلات ان کو پیش آ رہی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل عمران خان صاحب کا جو طرز سیاست ہے اس سے یقیناً اختلافات ہیں اور کیے بھی جا رہے ہیں. تو یہ ناظرین آج ہماری ایک مختصر سی گفتگو تھی، تو ان فیوچر ہم مزید معاملات پہ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. تو بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کے لیے. اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال ضرور کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہمارا نارملی ہم ٹیوزڈے کو اس بیٹھک کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ کا ہمارا نیکسٹ جو بھی پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم آپ کا سوال بھی جو ہے وہ ارشد اقبال صاحب کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا جواب ہم جان سکیں.